سبيل الدموع سبيل مريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامیاب زندگی کا اصول. نئی نسل کو تعلیم و تربیت کے ذریعے اس قابل بنائیں کہ وہ کامیاب زندگی گزار سکیں. اس سلسلے میں ایک لیدی بات یہ ہے کہ یہ دنیا لین دین کے اصول پر قائم ہے. جیسا دینا ویسا پانا. اس دنیا میں کامیابی کا سب سے یقینی فارمولہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ وہی سلوک کریں جو خود اپنے لیے چاہتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کبھی کسی کے شکار نہیں ہوں گے. بزنس میں کہا جاتا ہے کہ کسٹمر فرینڈلی بنو، تمہارا کاروبار ترقی کرے گا. جو اصل تجارت میں کامیابی کے لیے مفید ہے وہی پوری زندگی کے لیے مفید ہے. یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہر ایک کے لیے کامیاب زندگی کا عمومی فارمولہ یہ ہے کہ تم ہمیشہ انسان دوست بن کر رہو. بی آلویز انسان فرینڈلی. دوسروں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھنے کے فائدے یہ ہیں کہ ہر ایک آپ کے لیے مددگار کوآپریٹو بن جاتا ہے اور آپ پورا سماج آپ کے لیے مددگار بن جائے تو فطری طور پر یہ ہوگا کہ آپ کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہونے لگے گا. یہ احساس آپ کے اندر خود اجتماعی اعتمادی پیدا کرے گا کہ آپ جو کام بھی کریں گے اس میں دوسروں کی طرف سے آپ کے لیے کوئی غیر ضروری رکاوٹ پیش نہیں آئے گی. دوستانہ رویہ کا کوئی محدود مفہوم نہیں. کسی سے میٹھی بات بولنا بھی دوستانہ رویہ ہے. راستے سے رکاوٹ ہٹانا بھی دوستانہ رویہ ہے. کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی دوستانہ رویہ ہے. کسی کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا بھی دوستانہ رویہ ہے. کسی کے خلاف اپنے دل میں برا خیال نہ رکھنا بھی دوستانہ رویہ ہے. کسی سے شکایت کے باوجود دل میں تلخی نہ رکھنا بھی دوستانہ رویہ ہے. خیرخواہی کے جذبے کے تحت کسی کے لیے دعا کرنا بھی دوستانہ رویہ ہے. ضرورت کے وقت کسی کے کام آنا بھی دوستانہ رویہ ہے وغیرہ. کسی کو دکھ نہ پہنچائے. آپ کو بھی کسی سے دکھ کا تجربہ نہیں ہوگا. ہر ایک کے لیے نفع بخش بن جائے. آپ کو بھی ہر ایک سے نفع ملنا شروع ہو جائے گا. تعلیم کا مقصد ملازمت نہیں. تعلیم کا مقصد لوگوں کو باشعور بنانا ہے. یعنی ایسا انسان جو معاملات کو زیادہ گہرائی کے ساتھ جانے، جو حالات کا تجزیہ کر کے صحیح نتیجے تک پہنچ سکتا ہو. باشعور انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جذباتی اقدام نہ کرے، وہ صحیح اور غلط اور ممکن اور ناممکن کے درمیان فرق کر سکے. ایسا انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ استثنائی لڑووں کے بہکاوے میں نہ آئے، وہ خود اپنی عقل کے تحت درست فیصلہ کر لے. ایسا ہی انسان وہ انسان ہے جس کو حقیقی معنون میں تعلیم یافتہ انسان کہا جاتا ہے. اسکول میڈیا دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے انسان پیدا کرنے کی کوشش کرے. دنیا میں انسان جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. کسی دانشمند اور عقلمند انسان کی حرکت بلا مقصد نہیں ہوتی. آپ جس مسجد کی طرف آنے کے لیے حرکت کرتے ہیں تو نماز مقصد ہوتی ہے. اس کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور محنت اور مشقت اٹھا کر مسجد میں آتے ہیں. ایک طالب علم اسکول، مکتب یا مدرسے کی طرف جاتا ہے تو محض حرکت مقصود نہیں ہوتی بلکہ حرکت سے تعلیم مقصود ہوتی ہے، اس سے پڑھنا اور علم حاصل کرنا. اس لیے وہاں جاتا ہے. ایک شخص گھر سے اپنے شیخ کے پاس خانقاہ کی طرف جاتا ہے تو اس حرکت کا مقصد اخلاقی تربیت ہوتی ہے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو جائے، محض حرکت کے مقصود نہیں ہوتی. آپ ریل سے سفر کر کے کسی جگہ کے لیے حرکت کریں گے تو کوئی نہ کوئی اسٹیشن ضرور ہوگا جہاں آپ کو اترنا ہوگا. آپ کی منزل مقصود ہوگی. بلا مقصد کے حرکت دیوانوں مجنون آدمی کا کام ہوتا ہے. دانشمند جب بھی کوئی حرکت کرے گا اس کا کوئی مقصد ضرور ہوگا اور وہ مقصد اس کے عقلمند ہونے پر دلالت کرے گا، ورنہ اس کو بے وقوف کہیں گے. غرض عقلی اور حسنی قاعدہ ہے کہ کوئی حرکت مقصود نہیں ہوتی، حرکت سے وہ منزل مقصود ہوتی ہے جس کی طرف آدمی جاتا ہے. اس اصول کے پیش نظر ہم آپ غور کریں تو زندگی بھی ایک حرکت ہے. ایک طرف سے آپ چلتے ہیں اور ایک طرف سے جا رہے ہیں تو یہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت نہیں ہے کہ 10-20 میل کا سفر کر لیے، بلکہ ایک لامحدود حرکت ہے جو دور تک جانے والی ہے اور بہت پہلے سے ہوئی ہے. آپ تو یہ سمجھ گئے ہوں گے جب ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تو حرکت شروع ہوئی. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ماں کا پیٹ تو ایک اسٹیشن ہے. حرکت اوپر سے آ رہی ہے. اس جگہ جو انسان کی حرکت ہوتی ہے یہ عالم الست سے چلی ہے
جس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا اور احادیث نے اس کی تفسیر بیان کی۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کمر پر دانا ہاتھ مارا، جیسا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب اور اس کی جناب کے لائق ہے۔ ہم جیسا ہاتھ تو نہیں ہے، ہمارا ہاتھ تو جسمانی ہے اور وہ جسم سے پاک ہے، تو جیسا ہاتھ اور شان کے مناسب ہے ویسا ہی ہاتھ مراد لینا چاہیے۔ تو دائنا ہاتھ مارا تو آدم علیہ السلام کی کمر میں سے ساری وہ اولاد نکل پڑی جو جنتی ہونے والی تھی اور جو قیامت تک آنے والی تھی۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ مارا تو ساری وہ اولاد نکلی جو جہنمی ہونے والی تھی۔ تو نیک اور بد سارے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکل کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وادی میں جمع کیا، اربوں کربوں انسان جو قیامت تک آنے والے ہیں اور جو آ چکے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کوئی صف بندی نہیں تھی کہ ترتیب ہو، بلکہ کسی کا منہ کسی کی طرف، کسی کی پشت کسی کی طرف اور کسی کا مونڈا کسی کی طرف، جیسے ہجوم میں ہوتا ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، جن کا منہ آمنے سامنے تھے ان میں تو محبت قائم ہو گئی، جن کی پشت ملی ہوئی تھی ان میں عداوت قائم ہو گئی، اور جن کے پہلو ملے ہوئے تھے ان میں کچھ محبت اور کچھ عداوت۔ یہی وجہ تھی کہ انسان مشرق کا ایک اور مغرب کا، ایک ایشیا اور دوسرا افریقہ کا کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب جمع ہوتے تو ان میں دیرینہ محبت معلوم ہوتی ہے، حالانکہ پہلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ وہی عالم صلح کا اثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا گیا جمع کر دی گئی، وہیں آپس میں محبت اور عداوتیں قائم ہو گئی جو دنیا میں آ کر ظاہر ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں کے پیٹ میں 2 بچے پاؤں پھیلاتے ہیں، دونوں حقیقی بھائی ہیں، وہ اس سے لڑتا ہے اور وہ اس سے لڑتا ہے، اور دونوں اجنبی اس طرح سے ملتے ہیں جو ایسے حقیقی بھائی ہے۔ یہ ازل سے ہی کسی میں محبت اور کسی میں عداوت ڈال دی گئی، اس طرح سے روحیں وہاں جمع ہو گئی ہیں۔ یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ وہاں جوڑیاں بھی قائم کر دی گئی، جس سے نکاح ہونے والا تھا وہ عورت اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی، گویا وہی تقریر کر دیا گیا کہ زوج اور زوجہ بنیں گے، تو اس طرح لوگوں کی جوڑیاں بنا کر کھڑے کر دیے گئے۔ ان سب کو حق تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اور بلا واسطہ حق تعالیٰ نے ان سب سے کلام فرمایا اور سب کو اپنا جمال دکھایا، جس سے ہر ایک کے دل میں اپنے مالک کی محبت قائم ہو گئی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ حدیث میں ہے کہ سب انسان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ اس کا کیا جواب دیں۔ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، فرمایا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بول سے سب انسانوں کے دل میں ڈال دیا گیا اور تمام انسان بولے کہ بلا بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ گویا سب سے پہلے معلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی تعلیم سے سب انبیاء علیہ السلام بولے، اور انبیاء علیہ السلام کے بولنے سے پورے انسانوں کو یہ تعلیم پہنچ گئی۔ تو سب نے اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے اور رب ہونے کا اقرار کیا اور اس کی ربوبیت کو مانا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عہد کو یاد رکھنا، دنیا میں جب جاؤ گے تو اس عہد کو بھولنا نہیں۔ ہم انبیاء کلام السلام کو بھیجیں گے جو آ کر تمہیں یاد بھی دلائیں گے، پھر اپنی زندگی صحیح کر کے کل کو ہمارے سامنے آنا اور اس عہد کو دل میں رکھ کر لانا۔ یہ مت کہنا کہ ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، ہم کو کسی نے تعلیم ہی نہیں دی۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، القرآن۔ قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع نہیں ہوگا کہ ہم تو غافل تھے، نہ کسی کو رب جانتے تھے نہ کسی کو مالک و خالق، ہمیں یہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ تو
تو فرمایا کہ ہم اپنا رب ہونا بتلا رہے ہیں، اور ہم سب کے باپ آدم علیہ السلام نے گویا بنایا اور فرمایا اے آدم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنی ربوت کا اقرار ان سب کے دل میں ڈال دیا، زمین کو گواہ کیا اور آسمان کو بھی گواہ کیا کہ ہم نے تمہیں تعلیم دے دی اور اپنا جمال دکھا دکھا کر اپنی محبت میں پیدا کر دی، اور سوال کا جواب دلا کر اپنی ربوت کا اقرار کر لیا کہ میں تم سب کا رب ہوں اور یہ کہ تم غافل نہیں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان اپنے دل میں ایک اجمال محسوس کرتا ہے کہ میرا مالک اور خالق کوئی ضرور ہے، اور وہ بھی ایک۔ یہ انسان کو عقل سمجھاتی ہے، اس وجہ سے ہر ایک کی فطرت میں اقرار موجود ہے، ہر ایک کے اندر عشق و محبت خداوندی ڈالی ہوئی ہے جسے ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آ کر اسے دعوت دیتے ہیں، اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ محبت کو کس طرح ظاہر کیا جائے، اس ربوت کے اقرار کو کس عمل سے نمایاں کریں، وہ تعلیم دے کر اس کی تفصیل کر دیتے ہیں۔ اجملاً ہر ایک انسان کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔